میں جسٹ ٹو کنٹینیو وارث بھائی، یوتھ کو نا میں ہمیشہ بتاتا ہوں کہ دیکھو، اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا کہ سیرت میں سب سے بڑے لیسنز کیا ہیں رسول اللہ کی سیرت میں، تو میں کہتا ہوں ایک اینڈیورنس یعنی ثابت قدمی، اور دوسرا سیکریفائس، قربانی. یعنی دنیا میں جتنے بھی لوگ گزرے نا جنہوں نے کچھ بہت بڑا کیا، انہوں نے یہ دونوں چیزیں، ایک ثابت قدم رہے ہیں وہ، دوسرا ایک قربانی دی ہے. صحابہ کی آپ قربانیاں دیکھ لیں ماشاءاللہ. تو میں نوجوانوں سے کہتا ہوں یار ہم نے کیا قربانی دی ہے اللہ رسول کے لیے؟ کبھی تم نے سوچا ہے بیٹھ کے؟ ہم سے تو اتنی قربانی نہیں وارث بھائی دی جا رہی کہ کوئی تصویر فحش قسم کی کھل جائے سامنے تو ہمارے ہاتھ کانپتے ہیں اس کو منیمائز کرتے ہوئے، یا موبائل پہ کچھ کھل جائے، یوٹیوب پہ کچھ کھل جائے تو ہم اپنی آنکھیں بند کر لیں. مطلب ہم نے کہاں قربانی دی ہے؟ ہم تو ہر بات پہ کہتے ہیں نہیں میری خواہش پوری ہو جائے. ہم تو ہر دولت کی کہیں سے آفر آئے، حلال و حرام کی جو ہے نا وہ بغیر کوئی کیئر کی ہم کہتے ہیں کہ نہیں بس یہ ہونا چاہیے. تو ویئر از دی سیکریفائس؟ جب سیکریفائس ہی نہیں ہے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، تو ایسا نہ ہو کہ قیامت والے دن وہ جو منظر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر سے پانی پلا رہے ہوں گے، تو ایسا نہ ہو کہ ہم لوگوں کو اللہ نہ کرے کہ دور کر دیا جائے کہ بھائی آپ نے تو کچھ کیا ہی نہیں، یو ڈونٹ ڈیزرو اٹ. تو آئی تھنک کہ دیٹس اے ویری اسکیری تھاٹ. اور میں چاہتا ہوں وارث بھائی کہ نوجوانوں کو اسپیشلی ہم اس بات پہ توجہ دلائیں کہ پلیز تمہاری سیکریفائس ہی تمہیں اوپر لائے گی. اس لیے جو بھی کام اللہ کے لیے چھوڑو گے، کوئی حرام کام ہے، کوئی بری عادت ہے، اور اس محنت کرو گے، اللہ سے دعا کرو گے، ضرور اللہ کی مدد آئے گی، اور ضرور اللہ تعالیٰ تمہیں وہاں سے دے گا کہ تمہارا بھی گمان نہیں جاتا. بالکل صحیح بات ہے علی بھائی. دوسرا اس میں یہ ہے کہ آج ہم نے یعنی آکسفورڈ میں ایڈمیشن لینا ہو تو کہ کتنا سخت ٹیسٹ ہے. آج اگر او لیول اے لیول کرنا ہو، ایون دو کہ کسی فارن کنٹری میں انٹری کے لیے کتنے سخت مراحل سے گزرنا پڑتا ہے اس کی انٹری کے لیے. بالکل. اور اللہ کی جنت میں انٹری کے لیے اللہ ہم سے کوئی جو ہے وہ آزمائش نہیں لیں گے یا اللہ ہمیں ٹیسٹ نہیں کریں گے، یہ نہیں ہو سکتا. تو بالکل آپ کا وہ پوائنٹ جو ہے بالکل ٹھیک ہے کہ یہ سیکریفائی تو کرنا پڑے گا، قربانی دینی پڑے گی، امتحان سے گزرنا پڑے گا. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے زندہ قرآن، کیا ان لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ ایسے ہی جنت میں داخل کر دیے جائیں گے اور تمہیں کسی آزمائش سے نہیں گزارا جائے گا. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے جو اس کا ایک آیت کا مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ سچوں کو الگ کر دیں اور جھوٹوں کو الگ کر دیں. تو اللہ نہیں چاہتے کہ جب ہم یعنی جنت میں جائیں تو ہمارے ساتھ غلط ملت قسم کے لوگ بھی ہوں. تو ہمیں اس پہ ریلائی کرنا چاہیے کہ الحمدللہ اللہ ہمارے ساتھ اچھے لوگوں کو شامل کرنا چاہتا ہے، اس لیے میرا اللہ ہمیں آزمائش کر رہے ہیں اور دوسروں کی آزمائش. اور یہ بھی بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے بار بار مینشن کیا وارث بھائی کہ ہم دنیاوی کاموں میں تو بہت محنت کرتے ہیں، لیکن جب دین کی باری آتی ہے نا ہمارا ایٹیٹیوڈ یہ ہوتا ہے کہ بس جی میرے لیے دعا کریں، اللہ ہدایت دے. تو بات وہی ہے کہ دیکھیں جب دنیاوی معاملات میں یو ہیو ٹو اسٹرائیو، یو ہیو ٹو اسٹرگل آپ کو ٹاپ پہ آنے کے لیے، تو دینی معاملات میں ایک بندہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے؟ بلکہ اس کی نا مثال ابن القیم نے بڑی خوبصورت ایک مثال دی دعائے شافی میں. غالباً ابن القیم نے کہا کہ ہو از اے فولش پرسن، بے وقوف انسان کون ہے؟ انہوں نے کہا بے وقوف انسان وہ ہے جو بیج لیٹ سے پیاز کے بوئے اور ایکسپیکٹ کرے کہ اب سیب نکل آئے گا یا آم نکل آئے گا، یا لیٹ سے انہوں نے کہا کہ اس سے بھی بڑا فولش پرسن وہ ہے جو بیج ہی نہیں بو رہا ہے اور وہ بس بیٹھا ہوا انتظار میں کہ اب درخت اگ جائیں گے، اب جو ہے نا وہ مجھے بڑا پھل مل جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ یہی معاملہ ہے، جس نے کچھ بیج ہی نہیں بوئے نیکی کے، کبھی کچھ کیا ہی نہیں، اللہ معاف کرے، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتا ہے کہ اب اس کے فروٹس جو ہیں. جی بالکل صحیح. اور یہ ہمارے ڈیلی لائف میں بھی ایکسپیریمنٹ ہے. جی یعنی کون سا کام ہے جو ہمارے یعنی کچھ محنت مشقت کرنے کے علاوہ یا ہل جلنے کے علاوہ جو ہے وہ ہوتے ہیں. ہر کام کے لیے جب ہمیں مشقت کرنی پڑتی ہے تو پھر دین کے لیے بھی. اور اس میں مولانا آزاد فرماتے ہیں کہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فصل بہت بڑی ہے، یعنی دین کا کام بہت زیادہ ہے، اس کو مزدور چاہیے. اور آج اپنا مزدوروں میں نام لکھوا لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جی آئی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ، اور کرنے کی توفیق بھی اللہ سے ہی مانگ لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جی میں آپ کا اچھا سچا صاف ستھرا بندہ بننا چاہتا ہوں، لیکن ہمت طاقت قوت نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جی اس کی ہمت قوت اور طاقت بھی آپ ہی عطا فرماتے ہیں. تو اللہ سے مانگ لیں، اللہ سے مانگ لینی چاہیے. وارث بھائی یہ جو ماشاءاللہ ریورٹس ہیں جو ماشاءاللہ آپ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کرتے ہیں، کیا کبھی ان میں سے کسی ایک نے یہ کہا ہے کہ میں کہاں پھنس گیا یا کہاں پھنس گئی یا بڑی مشکلات ہو گئی ہیں میرے لیے وغیرہ وغیرہ؟
نہیں، میرے علم میں ایسا نہیں ہے کہ جس نے شعوری طور پہ اسلام قبول کیا ہو اور اس نے یعنی ایسا، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو شعوری طور پہ پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہیں ان کو آغاز میں ہی اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ دس از ناٹ ایزی جاب. ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بہت کڑا مرحلہ ہے، مشکل مرحلہ ہے، اور شاید اس وجہ سے بھی وہ شکایت نہیں کرتے. دوسری وجہ یہ ہے کہ مجھے تو آج تک یہ بات سمجھ نہیں آ سکی کہ اسلام میں اگر مشکل مرحلوں کا تذکرہ کیا ہے تو اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر جن نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے وہ بے بہا ہیں. ان مع العسر یسرا، ہر مشقت کے بعد، ہر یعنی مشکل مرحلے کے بعد ایک آسانی بھی ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو اگر تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے اور تم بدلہ لے سکتے ہو، الا یہ کہ تم اس پہ زیادتی نہ کرو، اور اگر تم اس کو معاف کر دو تمہارے حق میں یہ کہیں بہتر ہے، اس پہ اجر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص آیا اور اس نے یہاں سے پکڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہودی تھا، اور کہا کہ اللہ کے رسول میرا مال مجھے واپس کیوں نہیں کرتے، یا آپ میرے مال کو جو ہے وہ اس پہ قبضہ کرنے کا ارادہ ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنی تلوار کے اوپر ہاتھ رکھا اور کیا ہی قریب تھا کہ اس کی گردن مار دیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ عمر کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر آپ اس کے قرض کی ادائیگی کر دیتے. اور پھر فرمایا کہ عمر اس کو اس کے قرض سے کچھ زیادہ دینا. اس کے پیچھے کیا تھا؟ اس کے پیچھے یہ تھا کہ یہ بجائے یہ کہ اس کا جو ہے وہ ایکشن پہ ریاکشن دیں، اللہ کے یہاں جو ہمارے لیے نعمتیں ہیں وہ ہمارے لیے کہیں بڑی نعمتیں ہیں. میری اہلیہ محترمہ، میں نے جب الحمدللہ میری دوسری شادی ہو گئی اور کچھ لوگوں کی طرف سے آؤٹ سائڈ سے جو ہے وہ ان کو کچھ ریاکشنز آنے شروع ہوئے کہ اب یہ چلے جائیں گے. اہلیہ باہر پڑھنے کے لیے جانا چاہتی تھی شادی سے پہلے، پھر شادی ہو گئی تو انہوں نے کہا جی مجھے خدشہ ہے کہ آپ شادی کر کے کہیں باہر نہ چلے جائیں. تو علی بھائی، میں نے ان کے خدشات کو محسوس کیا اور ان کی انزائٹی اور ان کا جو سٹریس تھا اس کو فیل کیا. اور ان کو یہ تھا کہ یہ گھر بیچ کے نہ شاید چلے جائیں. تو میں باہر گیا، ڈاکومنٹس بنوائے اور ڈاکومنٹس میں نے لا کے ان کو دیے، اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ گھر میں اپنی اہلیہ محترمہ کو گفٹ کر رہا ہوں. اچھا، اللہ کی توفیق سے میں نے یہ لکھوایا، اور جب میرے بچے بڑے ہو جائیں گے تو یہ ان سب میں تقسیم بھی کر دیں گے اور میں اس سے دستبردار ہوتا ہوں. گھر آیا، میں نے اپنے بیٹے اور بیٹی کو سب کو بٹھایا، ان کی اہلیہ کو، میں نے کہا یہ گھر میں نے آپ کو گفٹ کر دیا. اور میں نے بچوں کو بتایا کہ یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نے لڑائی اور جھگڑے سے بچنے کے لیے اپنا حق بھی چھوڑ دیا، یہاں تک کہ اس کا اس کے اوپر حق تھا، تو میری طرف سے جنت میں ایک گھر کی ضمانت ہے. میں نے کہا میں نے اپنا اللہ کی جنت میں اپنا گھر پکا کروا لیا. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. کیا اب آپ سمجھ رہے ہیں نا، یعنی کچھ زیادتی اگر ہو بھی رہی ہے، ہم سے چھوٹ بھی رہا ہے، مال جا بھی رہا ہے، تو اس کا ریوارڈ دیکھیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طرف سے کتنا بڑا ہے. اور ایک دن پھر میری اہلیہ نے وہی ڈاکومنٹس میرے سامنے ایسے کر کے پھینکے اور کہا کہ مجھے عبد الوارث کا مکان نہیں، عبد الوارث چاہیے. Can you imagine؟ جنت میں بھی گھر مل گیا اور یہاں خیر یہاں بھی معاملہ. تو ان کی وہ سٹریس، وہ تو ان کو شاید اس بات کا بخوبی اندازہ ہے کہ یہ جو تنگی، تکلیفیں، پریشانی، مجبوریاں ہماری طرف آ رہی ہیں، اس کا اجر ہے. ایک عورت، ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کے بیٹے عاطف وحید صاحب ہمارے استاد ہیں، ان کی کال آئی کہ عبد الوارث وہ فلاں نیو مسلم، اس کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کی تدفین و تکفین کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو عبد الوارث وہ ذرا دیکھ لیں. میں آؤٹ آف سٹی تھا، علماء اکرام سے کہا، 3 علماء اکرام اتفاق سے اس وقت اویلیبل تھے اور تینوں چلے گئے. اچھا علی بھائی، چوتھا فرد نہیں تھا اس کی میت اٹھانے کے لیے. ان کے رشتہ داروں سے کہا تو انہوں نے کہا کہ جو عورت ساری زندگی ہمارے ساتھ جنگ و جدل کرتی رہی، اسلام اور عیسائیت کی جنگ لڑتی رہی، آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کی میت کو کندھا دے دیں؟ امپاسبل. باہر سے ڈرائیور کو بلایا اور تب جا کے اس کی میت اٹھانے کے لیے 4 فرد تھے. یعنی اتنی بڑی بڑی قربانیاں بھی لوگوں نے دی ہیں، اتنا بڑا سیکریفائی بھی کیا ہے. انہوں نے اف تک نہیں کی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے دل لگی نہیں، آگے قدم سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا. تو یہ سچی بات ہے کہ
میرے علم میں تو ایسا کوئی نہیں ہے, آپ کے علم میں ہو تو میں اس سے ملنا چاہوں گا کہ میاں اسلام. اٹس آل اباؤٹ بلیف وارث بھائی. دیکھیں جتنے آپ نے واقعات سنائے نا, اللہ نے ان کا دل مضبوط کر دیا ان لوگوں کا, ان کو یقین ہو گیا اللہ رسول کے وعدوں کا. ہمارا نا یقین میں سمجھتا ہوں کم ہے, ہم گھبرا جاتے ہیں, بے چین ہو جاتے ہیں, ہمیں 2 دن دعا قبول نہ ہو ہمیں نا اللہ پہ شک ہونے لگ جاتا ہے, نعوذ باللہ نعوذ باللہ. تو یہ ساری میں سمجھتا ہوں یقین کی کمی ہے. یہ جو لوگ ہیں ماشاءاللہ, جیسے میں آپ کو بتاؤں ہیرکولیس, اس نے آپ کو وہ واقعہ پتہ ہوگا, ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو بلا کر کچھ سوالات کیے تھے. تو ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ یہ جو شخص جو اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے, اس کے فالوورز جب اس کے دین میں مذہب میں آ جاتے ہیں تو کیا واپس جاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ کٹنے کے لیے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں لیکن واپس نہیں جاتے. تو اس نے کہا یہ لائٹ آف ایمان ہے اور یہ نشانی ہے کہ وہ بندہ حق پہ جو انبیاء ان کی بالکل ان کے فالوورز کی یہ نشانی ہے. تو دیکھیں یہ جو بلیف ہے نا, اس کو ریوائیو کرنا امت مسلمہ میں وارث بھائی میں سمجھتا ہوں یہ نیڈ آف دی آور ہے. ہمارے لوگوں کا نا شاید نیکی سے ایمان اٹھ چکا ہے. ٹھیک ہے انہیں باتیں بہت پتہ ہیں کہ آخرت میں یہ ملے گا, ایسے ہوگا, اللہ کے لیے کچھ چھوڑو گے بہترین ملے گا, لیکن کیوں نہیں کیا جا رہا؟ کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں یقین کی کمی ہے. اینڈ اٹس آل اباؤٹ بلیف میں سمجھتا ہوں وارث بھائی. کیونکہ مجھے وہ ایک واقعہ بھی یاد ہے کہ ابن القیم رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا, اس نے کہا کہ جی آپ نے مجھے کہا تھا اعوذ باللہ پڑھو تو وسوسے نہیں آئیں گے, شیطان جو ہے وہ بھاگ جائے گا وغیرہ وغیرہ. اس نے کہا میں تو بہت پڑھتا ہوں پھر بھی آتے ہیں. تو انہوں نے بڑی کمال مثال دی. انہوں نے کہا کہ اب تو اگر میں ایک تلوار وہ بچے کے ہاتھ میں دے دوں تو بچہ اس تلوار سے کتنا نقصان کر لے گا. وہی تلوار میں ایک بڑے اسٹرانگ انسان کے ہاتھ میں دے دوں, جنگجو ٹائپ انسان, تو سوچیں کہ وہ کیا کمبینیشن ہوگا. تو انہوں نے کہا تلوار تو تمہارے پاس ہے, اعوذ باللہ اور یہ اذکار اور یہ ساری باتیں, لیکن تمہارا اپنا اعتقاد, اپنا بلیف اتنا کم ہوا ہے کہ تم خود شک میں ہو کہ پتہ نہیں اس سے میرا کام ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو ذرا اس کو بڑھاؤ, اپنے یقین کو بڑھاؤ, اپنے اعتقاد کو بڑھاؤ. تو علی بھائی, حجاج بن یوسف ایک بار خانہ کعبہ کے آگے سے گزرے, یہ تاریخی واقعات میں سے یہ آتا ہے. تو ایک شخص کو دیکھا اس نے جو رو رو کے اللہ سے دعائیں کر رہا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جی میری بینائی مجھے لوٹا دیجیے. کہا کہ میں پچھلے سال بھی آیا تھا, اس سے پچھلے سال بھی آیا تھا, تو میں نے 3 سال تمہیں دیکھا ہے کہ یہاں تم بینائی کی دعائیں کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں ذرا تھوڑا آگے کام جا رہا ہوں, واپسی تک اگر تمہاری دعا قبول نہ ہوئی تو اپنی تلوار سے تمہاری گردن اتار دوں گا. اچھا. جب وہ واپس آئے تو اس کی بینائی واپس لوٹ چکی تھی. یعنی اب اس کو اس بات کا یقین بھی تھا اور خوف بھی تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جی پہلے تو آنکھیں نہیں تھیں, اب اگر آپ نے مجھے آنکھیں نہ عطا فرمائی تو میری جان بھی جائے گی. یعنی اس کے اندر وہ ایک مانگنے کا وہ جذبہ بڑھ گیا. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے ایک بار اپنے استاد صاحب سے پوچھا کہ استاد جی اللہ کہاں ملتے ہیں؟ یعنی میں وہ ایمان, وہ ایقان, وہ یقین تو اللہ کہاں ملتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا گندم کہاں ملتے ہیں؟ میں نے کہا گندم کے بازار میں. کہا کہ چاول کہاں سے ملتا ہے؟ تو میں نے کہا صاحب چاول کی جو ہے وہ مارکیٹ میں جہاں چاول بکتا ہے. صحیح. تو کہا کہ اللہ پھر اللہ والوں کی صحبت میں ملے گا بیٹا. تو کہا کہ صحبت اختیار کرو نیک صالح اللہ والوں کی جو نیک ہیں ان کی صحبت. تو الحمدللہ یہ یقین بھی یقین والے لوگوں میں ہم بیٹھیں گے نا. ایسا ہو نہیں سکتا نا کہ ہم اسکول کالج یونیورسٹیاں اور جو ایک ہماری بری طرح کی جو گیدرنگ ہے یا سینما ہالز میں یا کلبز میں یا بارز میں, یہ وہاں یقین تو وہاں ملے گا جہاں یقین والے لوگ بیٹھے ہیں. تو الحمدللہ اپنی یوتھ سے بھی ہے میں ریکویسٹ کرتا ہوں نیک صالح لوگ, اور پھر مستقل حکم ہے اور عبادت ہے کونوا مع صادقین, سچے اچھے نیک صالح لوگوں کے ساتھ جڑ کے رہو, یہ اللہ کا مستقل حکم ہے. تو یہاں سے ہمیں اللہ بھی ملیں گے, اللہ پر ایمان یقین سنت بھی ملے گی, انشاءاللہ زندگی میں تبدیلی آئی. میں ایک بڑی پرسنل بات بتاتا چلوں وارث بھائی آپ کو بھی آڈینس کو بھی کہ ظاہر ہے شروع سے میں دین کی طرف نہیں تھا, ویسے ہی جیسے ایک ٹریڈیشنل مسلمان ہوتا ہے بس کبھی جمعہ پڑھ لیا کبھی نماز پڑھ لی, اور باقی یہ کہ ہر خرافات کر لیتے تھے, کمپنی ایسی تھی, ظاہر لاپرواہیاں تھی بڑی. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وارث بھائی میری نا بہت مسکنسیپشنز تھیں اس حوالے سے, دین کے حوالے سے, اور میں آنا چاہتا تھا لیکن کہیں نہ کہیں وہ ظاہر ہے ایک تو مسکنسیپشنز بہت تھیں کہ یار مولوی بن گئے تو لوگ کیا سمجھیں گے کہ یہ اب تو دنیا سے چلا گیا. وہیں میرے بھی ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ بیٹھا ہوا تھا کہ دین میں آنے کا مطلب ہے کہ سب کچھ ختم. تو الحمدللہ میں پرسنل بات بتا رہا ہوں کہ جب میں دین کی طرف آیا تو نہ صرف میری یہ ساری مسکنسیپشن جو ہیں وہ دور ہوئیں ون بائی ون.
بلکہ وہی آپ کے والی بات ہے کہ وہ دوست جو شروع میں میرے خلاف ہوئے تھے ماشاءاللہ آج ایئرز ڈاؤن دا لائن 10 سال بعد جب وہ مجھے میسج کرتے ہیں تو وہ اس طرح کی رسپیکٹ دے رہے ہوتے ہیں اور دے سے وی آر پراؤڈ آف یو. اس ٹائم پہ ہمیں لگتا تھا تم برباد ہو گئے ہو, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, ہم نے تمہیں بڑی باتیں بھی کی, لیکن الحمدللہ وی سو کہ تم صحیح رہے, استقامت دی اللہ نے تمہیں. تو یہ ہمارے لیے ایک بڑی وہ چیز ہے, سم تھنگ ٹو لک اپ ٹو. دیکھیں ماشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو رسپیکٹ دیتے ہی دیتے ہیں, لیکن بات صرف یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ اور یہ کہ نیت اپنی ٹھیک رکھتے ہوئے انسان جو ہے وہ چلے. تو آئی بلیو کہ یوتھ کو نا یہ میں میسیج دینا چاہتا ہوں کہ ڈزنٹ میٹر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی لوگ ہمیں چھوڑ دیں گے یا ہمارے ہاتھ سے جاب چلی جائے گی یا یہ کہ میرے مزے ختم ہو جائیں گے یا جیسے آپ نے کہا فیانسی چھوڑ کے چلی جائے گی. کئی ینگسٹرز ہیں وہ اس وجہ سے نہیں آ پا رہے, فیمیل میلز دونوں, ان کو جو ہے کہ وہ جو ایک بندہ ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے جو ان کو جو ہے نا تڑی لگاتا ہے کہ جی اگر تم تھوڑا سا دیندار ہوئے تو میں چھوڑ دوں گا, یہ ہوگا وہ ہوگا. تو دیکھیں سو واٹ, آپ اللہ کے لیے چھوڑ دیں اور صرف نیت یہ رکھیں کہ بھائی میرے لیے اللہ اور اس کا رسول جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور کئی لوگ میں جانتا ہوں عارض بھائی کہ انہوں نے اسٹیپ لیا. ایک سسٹر ہیں ماشاءاللہ, وہ اپنی یونیورسٹی میں کافی زیادہ جو ہے نا ایکٹیو ہیں ماشاءاللہ, ہمارے پوڈ کاسٹ سنتی ہیں تو کافی زیادہ موٹیویٹ ہوئیں, ایکٹیو ہوئیں. ایکٹیولی انہوں نے نا اپنے یونیورسٹی میں جتنی بھی خرافات تھیں ان کو سٹاپ کرنے کی کوشش کی. جو بھی ایونٹس ہوتے تھے, کانسرٹس وغیرہ, یعنی ان اے گڈ وے, حکمت کے ساتھ جو ہے نا اسٹوڈنٹس کو سمجھایا, بلایا اپنے آفس میں. ان کو ان کی ایڈمنسٹریشن کی طرف سے وارننگ آ گئی کہ جی آپ جو ہے نا وہ دیکھیں, بڑے وہ میٹھے انداز میں وارننگ آئی. پوائنٹ یہ تھا جی کہ بس باز آ جائیں, یعنی کہ آپ اپنے تک رکھیں, اگر آپ نہیں آنا چاہتی کانسرٹ میں تو نہ آئیں, لیکن یہ کہ آپ اس کو پروپیگیٹ نہ کریں, یہ ہماری پالیسیز کے خلاف ہے. کیونکہ دس از ہاؤ یونیورسٹی ورکس, یہ ہمیں اوپر سے میسج آتا ہے کہ آپ نے یہ چیزیں کرنی ہیں. تو ڈو یو نو ان کا ریئیکشن کیا تھا؟ دیکھیں خاتون جو ہیں وہ اب ایک جاب کر رہی ہیں, ہو سکتا ہے کسی مجبوری کے لیے کر رہی ہوں, ظاہر ہے ایک انکم آ رہی ہے, گھر چل رہا ہوگا وغیرہ وغیرہ. انہوں نے استعفیٰ لکھا اور ان کی ٹیبل پہ رکھا کہ جی یہ استعفیٰ آپ کے سامنے, مجھے جاب نہیں کرنی, اگر یہ آپ کی کنڈیشن ہے تو مجھے جاب نہیں کرنی. اینڈ آئی واز امیزڈ کہ یار دیکھیں اللہ تعالیٰ, مطلب آئی ڈیڈنٹ ایکسپیکٹ کہ ان میں یہ اسٹرینتھ آئے گی. اکثر وارث بھائی کئی لوگ نا آپ ان سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے, لیکن وہ ایک ایسی کوئی بات کر جاتے ہیں, ایک ایسا عمل کر جاتے ہیں کہ آپ شرمندہ ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں میں ان کی جگہ ہوتا تو میں کیا کرتا, پتہ نہیں میں کمزور پڑ جاتا, میں کہتا چلیں ٹھیک ہے, میں ڈر جاتا. لیکن ایک خاتون کو اللہ نے اتنی اسٹرینتھ دے دی ماشاءاللہ کہ لک شی از سیئنگ کہ استعفیٰ آپ کے سامنے, مجھے نہیں چاہیے آپ کی جاب. علی بھائی ہماری یوتھ میں ایکسپیریمنٹ کا ایک بہت جذبہ ہے, یہ ایکسپیریمنٹ کرتے بھی ہیں, نئے نئے ایکسپیریمنٹ کرنا بھی چاہتے ہیں. آج یہ ایک ایکسپیریمنٹ کریں کہ اللہ کے لیے کسی ایک گناہ کو چھوڑیں اور پھر دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بدلے میں ان کو کیا نعمت عطا فرماتے ہیں. ایک بات. دوسری, آج 17 تاریخ ہے, 17 نومبر ہے جی, اور آج میں آپ کو ایک واقعہ سنا رہا ہوں اور کچھ عرصے بعد میں آپ سے یہیں پہ اس بات کا ڈسکس کروں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بدلے میں اس کو کیا عطا فرمایا. ایک بچہ ہے, آپ بھی اس کو بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں, میں نام اس کا اس لیے نہیں لے سکتا کہ ابھی اس کی فیملی میں اسلام قبول کرنے کا ان کو نہیں پتہ چلا. یہ ہندو تھے, کوئٹہ سے اس کا تعلق ہے, اسلام قبول کیا. اسلام قبول کرنے کے بعد اس کے باپ نے کہا, اور باپ ان کے یعنی سیکٹری لیول کے وہاں, اور بہت اچھی بگٹی فیملی سے ان کا تعلق ہے, اور ان کے باپ نے کہا کہ گیٹ آؤٹ فرام ہیئر. باہر آسٹریلیا پڑھنے کے لیے جا رہے تھے. اس کے باپ نے کہا کہ اگر تم نے اسلام ہی قبول کر لیا تو پھر آپ میری رسپانسبلٹی نہیں ہے, اب تم جہاں چاہو جا سکتے ہو, جہاں چاہو رہ سکتے ہو. ماں نے روکا, بہنوں نے روکا, یہاں تک کہ جو پاس ابو کا دیا ہوا موبائل تھا نا وہ بھی گھر میں رکھ کے آ گئے کہ میں ابو کا موبائل بھی لے کے نہیں جا رہا کہ کہیں ابو یہ نہ کہیں کہ شاید اب اس کے پاس موبائل خریدنے کی سکت نہیں ہے. آج وہ بہت کرائسس میں ہے, کچھ عرصے سے میرے رابطے میں ہیں. یونیورسٹی چھوٹ گئی, ہم نے کہا کہ نہیں آپ ریکنٹینیو کریں. انہوں نے کہا کہ نہیں عبدالواسع میں مانگ کے پڑھنا نہیں چاہتا. میں نے کہا آپ مانگ کے نہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو عبدالوارث بحیثیت ایک بھائی عطا کیے ہیں, تو آپ کا بھائی آپ کے لیے پیسے دے رہا ہے. اس کے بعد کچھ اور مسائل, جاب تھی وہ بھی چلی گئی, گھر نہیں ہے, موبائل نہیں ہے, کھانے پینے سے بھی بیچارہ جو ہے وہ کافی پریشان ہو گیا.
تو آج یہ اس سچویشن میں فال کر رہا ہے. اور مجھے کئی بار ایسے لگا کہ اب یہ چلا جائے گا, اب یہ چلا جائے گا. اب عبد الواعظ بھائی بابا کی طرف سے بہت پریشر ہے, اب وہ سیاسی طور پہ بھی بہت پریشرائز کر رہے ہیں. یونیورسٹی میں انہوں نے اپروچ کیا ہے, شاید وہ وہاں سے نکال دیں. نہیں, اس طرح کی سچویشن میں نے ان سے کہا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. کسی دن اگر مجھے آپ کے ساتھ بلوچستان بھی جانا پڑے, کوئٹہ بھی جانا پڑے, اور وہاں پہ بھی آپ کے لیے یعنی آپ کے لیے مجھے کٹنا مرنا پڑے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آپ بالکل اس میں وری نہ ہو, کوئی ٹینشن نہیں لیں. آج وہ اس سچویشن میں ہے. لیکن ایک دن میں نے پوچھا کہ سارا کچھ کیوں؟ کہا کہ عبد الواعظ بھی مجھے ان بتوں میں یقین نہیں ہے. بتوں سے تجھ کو امیدیں, خدا سے نو امیدی, مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. لیکن اس نے کہا کہ عبد الواعظ بھی مجھے بتوں میں یقین نہیں ہے, میرا اللہ وحدہ لا شریک ہے. اگر اس نے اس سچویشن میں مجھے لا کے کھڑا کیا ہے تو اس سچویشن سے مجھے نکالے گا بھی وہی. کیا بات, یعنی اللہ اکیلا کرتا تو ہے لیکن اکیلا چھوڑتا نہیں ہے. آج اس کی یہ سچویشن ہے. انشاءاللہ آفٹر فیو منتھ فیو ایئر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس نے جو اللہ کے ساتھ سودا کیا تھا نا, یعنی جو اللہ کے لیے شرک کو کفر کو چھوڑا ہے, اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ لیٹس سی. انشاءاللہ یہ ایکسپیریمنٹ ہے اور یہ ایک ٹارگٹ ہے. انشاءاللہ میں اپنے یوتھ کو بھی یہی پیغام دیتا ہوں کہ آئیں ایک ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں گناہ کو چھوڑنے کا. آپ سے بھی ہم سنیں گے اور میں پھر اپنا بھی بتاؤں گا کہ میں نے تو جو اللہ نے ہمارے ساتھ کیا آپ کے سامنے ہے, لیکن اس بچے کا بھی میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. کیا بات ہے, ماشاءاللہ. اب اس سے بڑی تو اور یقین کی کوئی صحیح بات ہے. اور ہماری دعائیں اس بچے کے ساتھ ہیں, اللہ سے استقامت دے, اور کئی لوگ اس کے لیے آئی ایم شیور دعائیں کر رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں محبت. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ بچہ مجھے یوتھ کلب سے ہی ملا. میں سمجھ گیا ہوں, وہ ماشاءاللہ ہمارے سیرہ کلاسز میں بھی آتا رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو استقامت دے. بہت ہمبل, لائل اور بہت مجھے یقین کریں بہت خوشی ہوئی وارث بھائی کہ وہ آپ کے پاس گیا, اور الحمدللہ یہ اس سے بہت خیر آئے گی. اللہ تعالیٰ اس کو استقامت دے. تو جزاک اللہ جی, بڑا اچھا لگا اور بڑے ایمان افروز واقعات آپ نے سنائے. میری دعا ہے ہمارا جو اسپیشلی نوجوان طبقہ ہے وہ یقین کی طرف آئے. اللہ رسول کے وعدے بے شک سچے ہیں, اور بس ان پہ ہم یقین کر لیں, اور اس کے بعد ہم دیکھیں کہ ہماری لائف کتنی خوبصورت بن جائے گی. اور جو بھی انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کچھ چھوڑے گا تو اللہ اس کا بہترین متبادل اسے دے گا, ہر انداز میں بہترین سے بہترین متبادل دے گا. جزاک اللہ وارث بھائی. انشاءاللہ بارک اللہ فیکم. یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم, جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیر. کیا بات ہے, ماشاءاللہ. کبھی انشاءاللہ شاعری پہ بھی آپ کے ساتھ کروں گا, اقبال پہ آپ کو بڑا شوق ہے ماشاءاللہ اس کا, تو انشاءاللہ اس پہ بھی کبھی کریں گے. بارک اللہ, اپنا خیال رکھیں. بارک اللہ فیکم. بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر.